ملا کے مدد پہ کرنے سے زیادہ کام ہو جاتا ہے نا، وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے اس کا اپنا ماں باپ سے راضی ہو جاتا ہے، 10 بار اس کے ماں باپ سے جا جاتا سوال یہ ہے کہ قرآنی احکام و قوانین پر مبنی اسلامی ریاست کے عملاً قیام کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ آپ عملی طریق پوچھ رہے ہیں، کیا آپ اس کے متعلق آپ نے تہیہ کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے کہ اسلامی ریاست کا قیام آپ نے کرنی ہے؟ یہ چیز جس دن ملت نے، قوم نے یہ تہیہ کر لیا، یہ ارادہ کر لیا، یہ فیصلہ کر لیا، یہ عزم کر لیا کہ صحیح اسلامی مملکت قائم کرنی ہے، اسی دن کام ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے طریقے کا سوال ہی کوئی نہیں۔ مملکت کی زمین آپ کے پاس موجود، مملکت میں رہنے والے آپ موجود۔ قائد اعظم کو یہ پوچھا تھا تشکیل پاکستان کے بعد، امریکہ کو براڈ کاسٹنگ میں انہوں نے یہ جواب دیا تھا، وہیں سے یہ سوال آیا تھا کہ کیا انہوں نے کہا تھا کہ یہ آئین کس قسم کا ہوگا پاکستان کا، اور اگلا سوال یہ تھا کہ کیا یہ ٹھیک ہے کہ یہ اسلامی آئین ہوگا؟ انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ کس قسم کا ہوگا یہ کچھ چھوڑیے، لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں مسلمان بستے ہیں اس کا آئین اسلامی نہیں ہوگا تو کافرانہ ہوگا۔ بات ہی یہ کہ ان کے کہنے کہ اگر ملک میں واقعی مسلمان بستے ہیں تو غیر اسلامی آئین وہاں ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ مسلمان ہیں اس قوم میں تو لازماً ان کی مملکت اسلامی ہوگی۔ اس کے لیے الگ طریقہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ اسلامی مملکت اس لیے نہیں ہے، اس لیے نہیں بن رہی ہے، اس لیے آپ اس کے الگ الگ طریقے جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے اسلامی مملکت قائم نہیں کرنا چاہتے۔ ورنہ اگر آئینی طور پہ بھی آپ دیکھیں تو جمہوری ہے انداز آپ کا، جمہوری انداز میں تو جو قوم کی اکثریت چاہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے قوم کی اکثریت چاہے کہ یہ اسلامی ریاست یہاں قائم ہو جائے تو جمہوری طریقے کے اوپر بھی جہاں اسلامی ریاست قائم ہو سکتی ہے اپنی جانب۔ لیکن آپ تو غالباً کچھ انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی آئے آنے والا، وہ آنے کے بعد یعنی آپ نے کچھ نہیں کرنا ہو، وہ آئے آنے کے بعد وہ آپ یہاں اسلامی ریاست قائم کر دے اور آپ کو کہا کہ یہ لیجیے صاحب اسلامی ریاست قائم ہو گئے۔ وہ آپ کے اور میرے کام کرنے کی بات ہے۔ اور پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر تصور سے ہی ہو کہ اسلامی ریاست کیسے کہتے ہیں، پھر آپ کے اندر یہ عزم ہو کہ ہم نے اسے قائم کرنا ہے۔ اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے راستے میں کون سی رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ کسی دنگا فساد کی ضرورت نہیں، کسی قسم کے جھگڑے کی ضرورت نہیں، کوئی انارکی پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو آئینی طور پہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کی میجورٹی اکثریت ہی آپ کی اگر اس کے لیے تیار ہو جائے کہ ہم نے اسلامی ریاست قائم کرنی ہے، اسلامی ریاست قائم کر ہو جائے گی۔ ریاست کے قیام کے لیے تو آپ سب کچھ غیر اسلامی کر کے آ جاتے ہیں اور پھر یہاں آ کے مجلس میں سوال کرتے ہیں کہ جی بتائیے اس کے بعد اس کے قیام کی شکل کیا ہوگی۔ تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہوں، یہ انتظار مت کیجیے کہ کوئی آ کے آپ کے اسلامی ریاست قائم کر دے۔ یہ جو چیز تھی یہ تو ہم بچپن میں بعد میں سنا کرتے ہیں، ہم صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ دیکھیے وہ امام مہدی آئیں گے
اور وہ آ کے پھر ساری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہوگا، جدھر بھی چلیں گے اور جس دشمن کی کفار کی کتنی فوجیں کیوں نہ ہوں گی ان تمام کے اوپر وہ غالب آتے کرے جائیں گے۔ تو ان سے کہا کہ مولوی صاحب ہم لوگ کے یہاں جو بیٹھے ہیں ہمیں تو بندوق نہیں چلانی آتی، توپ بھی نہیں چلانی آتی، تو ان کی فوجوں کے ساتھ امام مہدی کے ساتھ ہم کیسے کریں گے؟ وہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ساتھ فرشتے لائیں گے، وہ توپ وہ چلائیں گے۔ امام مہدی میں توپاں بھی وہ فرشتے چلائیں گے تو ہم تو کسی طرح کی بول رہے ہیں۔ عزیزان من کوئی آ کے نہیں کرتے گا، کوئی طریقہ اور اس کے سوال نہیں۔ اگر آپ کے قلب و ذہن کے اندر اسلامی ریاست کا پہلے تصور قائم ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ یقیناً کچھ کام کرنے کے لیے عزم کر لیں، کوئی طاقت دنیا کی اس کو نہیں روک سکتی۔ طریقہ اور کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے کہ قرآن حکیم پر اعراب عہد رسالت میں لگے تھے یا بعد میں؟ عیاض خانہ لاہور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے کئی نسخے موجود ہیں جن میں اعراب نہیں لگے ہوئے۔ آپ کی اطلاع کے لیے کرنوں کے اس زمانے میں اور یہ جو نسخے عہد کے ہیں وہ خط کوفی میں ہیں۔ وہ خط کوفی جو ہوتا تھا اس میں خط نسخ کی طرح یہ نقطے یا اعراب کس طرح سے نہیں لگائے جاتے تھے، ان کے اندر اس خط کے اندر ہی اس قسم کی چیزیں وہ علامات اشارات اس میں ہوتے تھے جس کی روح سے وہ لکھتے تھے، اس لیے اس میں یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی۔ ورنہ عربی زبان جو ہے آپ کو اعراب کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو بال مذکر اس قسم کے لیے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں نقطے ہی نہیں ہوتے تھے عربی زبان میں۔ لو انہوں نے کہا دیا تو دہن کا ذکر کیا جہاں عربی کا آیا غریبا سے عربی زبان سے آپ یہ روح تہذیب ان کو کہتے ہیں آپ بے تے سے ذرا ان کو ذہن میں لائیے، بے تے سے نقطے نہ دیجیے ان کے اوپر، پڑھو پھر انہیں بے تے سے پڑھو بھی نہیں ہے بغیر نقطے کوئی اور صاحب دال دال فریز تین تین جواب جواب فریز این وین بغیر نقطے ہیں تو عجیب عجیب قسم کے ہمارے یہاں کے لائن گزرتے ان کو پوچھیے کہ جس نے یہ ایجاد کیے تھے شروع میں اس نے اگر یہ بے تے سے یہ لکھا تھا تو اس کو یہ تین الگ الگ اسی طرح سے یہ ڈال لیں نقطوں کے بغیر، اس نے یہ کیا تھا، یہ کیا بنایا تھا، یہ کیا لکھا تھا؟ وہ پھر تو فرق نقطوں نہیں کیا، کہتے ہیں نقطے تو کوئی 50 سال 100 سال کے بعد جا کے لگے تھے، کہتے ہیں بے نقطی فرمانے چلے جانے کا۔ تو وہ خط صوفی میں ہے یہ جو آپ کو نسخے ملتے ہیں، اس کے بعد خط نسخ خط خلق اور خط مختلف وغیرہ جو ہے ان میں جو انتظام تھا ان میں علامات ہوتی تھیں اس کے بغیر۔ ورنہ عربی زبان میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اعراب یا یہ نقطے اس کے بغیر وہ زبان ہی نہیں بنتی، وہ تو زبان ہی ایسی ہے۔ وہاں تو دفترون ہے، جو دفترون میں جو فرق آگے پڑ جاتا ہے، جب وہ نقطے اوپر دے تو وہ پوچھے بھی کیا اور نیچے نقطے دے تو وہ کچھ اور بات ہو جاتی ہے۔ نقطے یا اعراب کے معنی سے وہ تو افعال میں اور افعال میں جو فرق وہاں پڑتا ہے زیر زبر سے وہ معنی کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں اس میں سے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ہو اور وہ نہ ہو۔ وہ خط سب سے وہ صوفی ہے جس میں وہ لکھتے ہوئے ہوتے ہیں۔